بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سے باہر آئے، اپنے حجرے میں سے باہر آئے، اور میرے دوستوں دیکھا تو لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرے دوستوں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عمر کی خبر کو نور سے بھر دے۔ کون بھر رہے میرے دوستوں؟ حضور پہلے ہی دعا دے رہے ان کو، مسجد اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عمر کی خبر کو روشنی عطا فرما دے۔ انہوں نے خدا کی مسجد میں قرآن کریم سے روشنی دی۔ حضرت عثمان سے بھی یہی روایت منقول ہے، خطبات اسلم۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عمر عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت فرض اور 2 سنت کے بعد میرے دوستوں بزرگوں فرمایا تراویح پڑھا جاتا ہے، اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد دوستوں تھوڑی دیر بیٹھنا، ذکر کرنا، دعا کرنا اور نفل پڑھنا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مکے والوں کا یہ عالم تھا، مکے والوں کا فرمایا 4 رکعت نماز پڑھتے، ایک طواف کرتے۔ ہاں میرے دوستوں، 4 رکعت نماز پڑھتے، ایک طواف کرتے۔ اب میرے دوستوں ایک طواف کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں۔ اور میرے دوستوں اللہ کا شکر ہے حرم شریف کے اندر انہی ٹائم کبھی بھی آپ دیکھو وہاں تو پبلک زیادہ رہتی رمضان میں میرے دوستوں، رمضان میں، اور خاص کر کے رمضان میں تو میرے دوستوں لوگ عمرہ کرنے کے لیے خوب آتے ہیں۔ اور فرمایا مکے والوں کا یہ عالم تھا، جب یہ مدینے والوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ رمضان کے اندر ایسی عبادت کر رہے، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ تو صبح تک نفل نماز پڑھتے رہتے تھے میرے دوستوں، نفل نماز۔ اور میرے دوستوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ لوگ مسجد کے صحن کے اندر، مسجد نبی کے صحن کے اندر ادھر ادھر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا یہ ایک جگہ نماز پڑھ لیتے۔ تو میرے دوستوں حضرت ابی ابن کعب کو امام بنایا، اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابی ابن کعب نے تراویح کی نماز پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے دوستوں حکم سے۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب سے لے کے اب تک اور اس کی بنا پر کتنے لوگ قائل ہیں دوستوں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، داؤد ظاہری 20 رکعت کے قائل ہے، اور جمہور امت اس پہ اختیار کیا ہے۔ بعض حضرات وطر کے علاوہ 8 یا 10 پڑھنے سے بھی ثابت ہے۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو حضرت پالن حقانی صاحب شریعت جہالت کے اندر لکھے۔ تو میرے دوستوں حضرت اما عائشہ فرماتی حضور کا یہ معمول رہا 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وطر۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا 11 رکعت حضور کا معمول یہ رہا۔ تو میرے دوستوں اس میں تو ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے تہجد میرے دوستوں زندگی کی آخری سانس تک ہے پڑھنا، آدمی پڑھ لے سکتا، نہیں پڑھا تو بھی کوئی گنہگار نہیں، مگر میرے دوستوں تراویح کی نماز تو صرف اور صرف اللہ والوں نے لکھا صرف رمضان کے اندر پڑھی جاتی ہے، رمضان کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا تراویح کی نماز پڑھنے پر کیا ملیں گا میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملیں گی، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملیں گے، اور میرے دوستوں اس کے لیے ایک محل بنایا جائے گا جنت کے اندر۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کے جتنے زیادہ سجدے ہوں گے، فرمایا میرے دوستوں اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی سجدہ کرتا ہے، فرمایا رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ اب میرے دوستوں اتنی بڑی فضیلت، اتنے بڑے، اور میرے دوستوں بزرگوں، خاص کر اگر کوئی آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا۔ بولو کتنی بڑی بات ہے۔ اور میرے دوستوں اگر کوئی فرض پڑھ لے اس کو 70 فرض کا ثواب ملتا۔ رمضان کا مہینہ دوستوں اس وقت ہمیں تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون میرا بندہ اعمال میں سب میں زیادہ بڑھنے والا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے دوستوں۔ اس لیے خاص کر کے میرے دوستوں اپنے دماغوں کے اندر یہ بات نہیں لانا
کہ فرمایا 8 رکعت پڑھنا ہے 20 رکعت پڑھنا ہے. نہیں دوستو، میں کل بھی بتایا جو لوگ 8 پڑھ رہے ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں. جو لوگ 20 پڑھ رہے فرمایا 8 والے ان کے اوپر اعتراض نہ کرے، تم نے بدعت پہ عمل کیا. دوستو فرمایا خلفۂ راشدین کو سنت کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کے نبی نے خود فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے. تو میرے دوستو حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے. حضور نے یہ کہا جس گلی سے عمر گزرتے ہیں وہ گلی سے فرمایا شیطان نہیں گزر سکتا. تو میرے دوستو ایسے عمر کے بارے میں کہنا اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اس لیے دوستو میں یہی بات کہتا ہوں، ہمارے پاس اختلاف نہ ہو، ہمارے بڑے موجود ہیں، ہم ان کے سامنے بات رکھ کر دل کو پاک اور صاف کر لے. کسی کے بارے میں کینہ، کسی کے بارے میں حسد، کسی کے بارے میں جلن، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ایک دوسروں کی عزت، ایک دوسروں کی اہمیت، ایک دوسروں کی قدر قیمت ہمارے دل کے اندر ہو. اس لیے اللہ پاک دلوں کے صاف رہنے کی وجہ سے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں.